محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، مگر جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں، اس کی شان میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں اور بہت ساری کتابیں مقبول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوئیں۔ حضور نے خواب میں ان کو آ کے بشارت دی، اور کہیں ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملات پیش آئے جس سے ان کی کتاب کی مقبولیت کا احساس ہوا، تو پتہ چلا درود پاک کی جو فضیلت ہم ہر جمعہ سنتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ان فضائل کو ہم یاد رکھیں تو انشاءاللہ ہم ساری مصیبتوں کا حل اپنے درود پاک میں تلاش کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، اور جب تمہارا درود میری بارگاہ میں لایا جاتا ہے تو میں تمہارے لیے دعائے رحمت کر دیا کرتا ہوں۔ تو آئیے محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے کہ پچھلے جمعہ یہ واقعہ بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پر بلایا تھا، اور 40 دن تک آپ کوہ طور پر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات شریف کتاب عطا فرمائی۔ تورات کتاب کے اندر ان کی امت کے لیے اللہ کے فرامین موجود تھے۔ 40 دن کوہ طور پر رہے تو اللہ نے انہیں یہ کتاب تورات شریف عطا فرمائی۔ لیکن جب وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے
تو ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا کہ یہ سب کے سب خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ایک بچھڑے کی مورتی بنا کر کے اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ یہ بڑا سخت جرم تھا کہ وہ دین سے پھر گئے تھے، توحید کا دامن انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس زمانے میں بھی یہ بڑا سخت جرم تھا، حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی یہ بڑا سخت معاملہ تھا، اور آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد دین سے پھر جائے تو وہ شریعت کی نظر میں مرتد ہوا کرتا ہے، مرتد، دین سے باہر کیا ہوا۔ اور مرتد کے بارے میں شریعت کا حکم بڑا سخت ہے کہ اسے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، دنیا میں رہنے کا، سانس لینے کا حق اسے نہیں ہے، کیونکہ وہ حق پہچان کر، سچائی پہچان کر پھر وہ جو ہے گمراہی کی طرف چلا گیا۔ تو شریعت اسلامیہ میں اگر اسلامی حکومت ہو تو اسے تہہ تیغ کر دینے کا حکم ہے۔ تو یہی کام بنی اسرائیل نے کر لیا تھا کہ انہوں نے جو ہے بچھڑے کو معبود بنا کر پوجا شروع کر دیا۔ اب جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو کہا، اے قوم، تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، تم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ اب جب تم نے جرم کر لیا تو اب توبہ بھی تم کرو۔ لیکن ان کے توبہ کا طریقہ کیا بتایا گیا تھا؟ کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اپنوں کو قتل کرو گے۔ یعنی ان کی توبہ یہ تھی کہ وہ قتل کریں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسروں کی گردن ماریں گے۔ یہ توبہ کا انداز تھا۔ تو اس طرح کرتے کرتے 70,000 بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے تھے۔ 700 نہیں، 7,000 نہیں، 70,000 بنی اسرائیل، 30 کم 1 کروڑ بنی اسرائیل جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے، مولا یہ تو ختم ہو جائیں گے سب۔ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ ایسا کرو، ان میں سے 70 بندوں کو چن لو، 70 افراد کو لے لو اور انہیں لے کر کوہ طور پر آؤ، اور وہ 70 آ کر کوہ طور پر حاضر ہو کر میری بارگاہ میں معذرت طلب کریں، معافی طلب کریں، تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ آپ غور کریں گے کہ یہ عجیب و غریب لوگ تھے، اللہ پاک ان کے اوپر احسان فرماتا، ان کو انعام سے نوازتا تو یہ اگلا جرم کر بیٹھتے۔ یعنی ان کو جب کوئی نعمت اللہ دیتا تو یہ شکر ادا کرنے کے بجائے، اس کی بارگاہ میں جھکنے کے بجائے، اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کے بجائے مزید نافرمانی پہ ابھر آتے تھے۔ تو جب بھی انہیں نعمت ملتی، جب بھی ان کو کوئی نعمت سے نوازا جاتا تو آگے سے یہ جرم کرتے۔ یہ 70 افراد کوہ طور پر بلائے کس لیے گئے تھے؟ ان کو کوہ طور پر دعوت کس لیے دی گئی تھی؟ کہ آؤ تم اللہ کی بارگاہ میں معذرت طلب کرو گے اپنی قوم کے لیے جنہوں نے بچھڑے کو پوجا ہے، ان کی طرف سے تم معافی طلب کرو گے، اللہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ملنے کے بعد کہ اللہ کی بارگاہ میں مدعو کیے گئے تو وہاں معافی مانگنا چاہیے، معذرت کرنا چاہیے۔ لیکن جب یہ وہاں پہنچے تو مزید ایک شرارت کرنے لگے، مزید ایک حد دھرمی پہ اتر آئے، ایک نافرمانی پہ اتر آئے اور کہنے لگے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بنی اسرائیل یاد کرو جب تمہارے باپ داداؤں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہرگز ہم تمہاری باتوں پہ یقین نہ کریں گے، اے موسیٰ میں تمہاری باتوں پہ ہم بھروسہ نہ کریں گے، ہم یقین نہیں رکھیں گے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے،
ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا، ہم نہیں مانیں گے خدا کو تمہارے کہنے پر، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا دیکھ لیں۔ اللہ کو ہم اپنی ان ماتھے کی نگاہوں سے جب تک دیکھ نہیں لیں گے، جب تک ہم اللہ کا جلوہ نہیں دیکھیں گے، موسیٰ ہم اللہ کو نہیں مانیں گے تمہارے کہنے پہ۔ انہوں نے یہ شرارت کی وہاں پہنچ کر، اکڑ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بدتمیزی کرنے لگے، تو اللہ نے ان کو اسی وقت سزا دی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ قرآن میں بنی اسرائیلیوں کو بتایا جا رہا ہے، بنی اسرائیل جب تمہارے باپ داداؤں نے یہ حرکت کی تھی تو اسی وقت اللہ نے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہیں بجلی نے آ لیا، آسمان کی کڑک نے تم کو آ لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تم باری باری مر گئے تھے۔ ایسا نہیں ستروں کے 70 ایک دفعہ مر گئے، بلکہ یگے بعد دیگرے مرتے رہے، اور 70 کے 70 مر گئے۔ تو انہیں بلایا گیا تھا معافی مانگنے کے لیے، انہیں بلایا گیا تھا معذرت کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، لیکن شرارت پہ آمادہ ہو گئے۔ کہا تمہاری باتوں پہ یقین نہ کریں گے، پیغمبر سے الجھ گئے کہ اللہ کو دکھاؤ، اللہ کو دیکھیں گے تب مانیں گے۔ جب یہ 70 مر گئے کوہ طور پر پہنچنے کے بعد، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا، عرض کرنے لگے مولا یہ 70 تو مر گئے، اب میں لوٹ کر قوم میں دوبارہ واپس جاؤں گا، قوم ان کے بارے میں پوچھے گی کیا ہوا ان کا، تو میں کیا جواب دوں گا، کیا بتاؤں گا انہیں؟ اے اللہ انہیں زندہ کر دے، اے اللہ انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جب رب کے مقبول بندے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، تو اللہ ان کی دعاؤں کو ٹالا نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان 70 کو زندہ فرما دیا۔ پتہ چلا اللہ والوں کی دعاؤں سے مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ 70 زندہ ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس میں ہوا کیا؟ کیا بنی اسرائیل نے غلط مطالبہ کر دیا تھا؟ کیا بنی اسرائیل نے کوہ طور پر جو مطالبہ رکھا وہ غلط تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ تمنا انہوں نے غلط کی تھی، ان کی یہ آرزو غلط تھی۔ اللہ کو دیکھنے کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو دیکھنے کی آرزو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آرزو کرے تو کیا یہ غلط ہے؟ اور اتنا غلط کہ ان پر عذاب آ جائے؟ تو یہاں دو معاملہ ہے، ایک تو بنی اسرائیل کا مطالبہ ہے، اور ایک بنی اسرائیل کے مطالبے کا انداز ہے۔ ایک ہے مطالبہ مانگنا، فریاد کرنا، اور ایک ہے فریاد کرنے کا انداز۔ یہ دو چیزیں یہاں پر ہیں۔ بنی اسرائیل کا جو مطالبہ تھا وہ غیر شرعی نہیں تھا، وہ کوئی غیر مناسب نہیں تھا، بلکہ یہ بہت اچھی چیز تھی کہ اللہ کے دیدار کا مطالبہ کرنا، بلکہ یہ ہر بندے کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا جلوہ دکھائے، یہ ہر بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ خود حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی ارنی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ خود حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا اللہ مجھے تو اپنے آپ کو دکھا دے۔ تو جب حضرت موسیٰ پیغمبر یہ مانگ رہے ہیں تو ان کی امتیوں نے مانگا تو یہ عذاب کیوں آ گیا؟ حضرت موسیٰ نے جب کہا ربی ارنی، اے رب مجھے دکھا، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہی بات تو امتیوں نے ان کے کہا تھا، اور شوق الہی کا دیدار الہی کا شوق یہ بندے کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالی سے ملاقات
کرنے کا شوق رکھتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، میں اللہ کو دیکھوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا اس سے زیادہ مشتاق ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ حضرت حارث بن عوفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے بغل میں ایک پڑوسی تھا جو غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، نان مسلم تھا، کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ پتہ چلا کہ پڑوس میں غیر مسلم بیمار ہو جائے تو اس کے کام آنا یہ آپ کے اسلام کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ آپ کے اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی ہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ ہمدردی، مروت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس عیادت کرنے کے لیے گیا تو میں نے اس سے کہا کہ اے فلاں شخص، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ کہنے لگا جنت کی بات کر رہے ہو، اس سے بڑی والی چیز کوئی بات کرو، اس سے بڑے چیز کی بات کرو تو پھر میں ایمان لے آؤں۔ تو حضرت حارث بن عوفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد تجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی مرض میں وہ وفات پا گیا۔ جب مرنے کے بعد حارث بن عوفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری ہے، کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ کہنے لگا بہت سے نیکوکار آئے، اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی، اس کے وہ نعمتوں کو کھا پی رہے ہیں، لیکن جب میری روح کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اللہ نے فرمایا اے بندے، تو میرے دیدار کے خاطر تو نے کلمہ پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ پتہ چلا اللہ کے دیدار کا شوق رکھنا یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کا انداز غلط تھا، وہ پیغمبر کی بات پہ بھروسہ نہ کیا، مانگا صحیح چیز مانگا لیکن غلط انداز سے مانگ لیا، غلط طریقے سے مانگ لیا تو عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بہت سبق ہے، خاص کر کے سنیوں کے لیے جو مزاروں پہ حاضر ہوتے ہیں، جو اپنے پیران اعظام سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اکرام سے عقیدت رکھتے ہیں، لیکن غلط انداز سے۔ یہ تو کرم حضور کا صدقہ ہے کہ عذاب نہیں آتا، ورنہ جس انداز سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ انداز قطعی اسلامی نہیں ہے، وہ انداز قطعی شرعی نہیں ہے۔ اور ہمیں جب سمجھایا جاتا ہے تو ہم اپنے پرکھوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے پرکھے کرتے چلے آ رہے ہیں، پرانے سے ہوتے چلا آ رہا ہے، اب کون روکے گا؟ اگر حضور کے صدقے میں کرم نہ ہوتا تو ایسی باتوں پہ عذاب آ جایا کرتا تھا۔ مانگا اچھی چیز تھا، بہتر چیز مانگا تھا، لیکن فوراً عذاب آ گیا۔ پتہ کیا چلا؟ انداز اگر غلط ہو جائے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہوگا۔ مزاروں پہ جائیں تو اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، صاحب مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، مزار کو ہاتھ نہ لگائیں، مزار کو چومیں نہیں، وہاں پہ کچھ سورے کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب صاحب مزار کی روح کو ایصال کر دیں، اور پھر وہاں پر دعا کریں اللہ میں تیرے ایک محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے ایک مقبول بندے کے در پر حاضر ہوں، اللہ میں ان کا وسیلہ دیتا ہوں، اے اللہ میں ان کا واسطہ دیتا ہوں، میری دعاؤں کو تو قبول فرما لے، میری حاجتوں کو پوری فرما دے۔ اس طرح سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ انداز ہے بزرگوں کے مزار سے فیض لینے کا۔ تو یہ ہے طریقہ۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سیدھے جاتے ہیں، مزار پہ جو چادر رکھی ہوتی، بہتوں کو دیکھا کہ چادر اٹھا کے اس کے اندر سر ڈال دیتے ہیں اور چڑھ بیٹھتے ہیں،
دونوں ہاتھ رکھ کے سر رکھ دیا اس کے اوپر، کچھ نہیں ملنے والا۔ جو ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے جائیں، ادب سے جائیں۔ فریاد کو سن لیں گے، امداد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ مدد ہونی ہے لیکن مدد کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ ٹوپی لگا لینے کا نام مسلمان ہے، شادی میں صحرا پہن لینے کا نام مسلمان ہے؟ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ تو کہا مسلمان کہتے اسے ہیں جو اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اللہ اور رسول کے فرمان کے آگے اپنے سر کو خم کر دے، وہی مسلمان ہے۔ سچا پکا مسلمان اللہ اور رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے عقل کو، اپنی بدھی کو، اپنی دماغ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے عقل کو، اپنی بدھی کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رسول کے فرمان پر عمل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان کی شان یہ بتائی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے، دیکھ کر ایمان لانے والا مومن نہیں ہے، ورنہ تو ہر کافر کلمہ پڑھ کے دنیا جاتا ہے، ہر غیر مسلم دنیا سے کلمہ پڑھ کر ہی جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے، رسول کی رسالت کا اعتراف کر کے دنیا سے جاتا ہے، لیکن جب وہ اقرار کر رہا ہوتا ہے وہ جنت و دوزخ کے سارے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی نگاہوں سے پردہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اب اس وقت کا ایمان اس کا قبول نہیں کیا جاتا، ورنہ مرنے سے پہلے انسان اپنے انجام کو دیکھ لیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ان کا ایمان قبول نہیں، کیونکہ وہ بغیر دیکھے ایمان نہیں لائے۔ تو ہمارا ایمان اور اعتقاد اللہ اور رسول کے فرمان پہ اس طرح ہونا چاہیے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی کے فرمان پر اس طرح یقین ہو کہ اگر آپ کا پیغمبر دن کے اجالے میں کہے کہ رات ہے اور آپ کی آنکھ دیکھ رہی کہ دن ہے، تو اپنی آنکھ کو جھوٹا ثابت کر دو اور کہو کہ میری آنکھیں تو غلطی کرتی ہیں لیکن رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات، بہت سارے اعتراضات، اسکولوں میں، کالجوں میں یہ سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ سائنس کی دنیا میں آؤ، سائنس کی پیروی کرو، اسلام دنیا کو چپٹی کہتا ہے اور سائنس دنیا کو گول کہتی ہے، بتاؤ اس کا ثبوت کیا ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین چل رہی ہے، چاند سورج رکا ہوا ہے، اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو اگر ہماری عقل نہ سمجھ پائے تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا کہ شریعت کو چھوڑ دیں اور سائنس کی پیروی کرنے لگ جائیں، سائنس پر ایمان لے آئیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ چاند سورج چل رہے ہیں اور زمین کو ٹھہرا دیا تو ہمارا یہی ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہونا چاہیے۔ یہ ہے ایمان، ایسا نہیں کہ ذرا سی بات پہ کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا اور دعوت میں ایک بکری ذبح کی۔ جب حضور تشریف لے گئے، دسترخوان پہ جلوہ فرما ہوئے، تو آپ نے فرمایا ناولنی ذراعہا، اے ابو عبیدہ مجھے بکری کا دستی دو۔ دستی کہتے ہیں بکری کے اگلے پیر کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، تو آپ نے فرمایا مجھے دستی دو بکری کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک دستی اٹھائی دے دی۔ پھر حضور نے کچھ دیر کے بعد فرمایا ہے ابو عبیدہ ناولنی ذراعہا، مجھے بکری کی دستی دو۔ دستی اگلے پیر کو کہتے ہیں۔ آپ نے دوسری دے دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا اے ابو عبیدہ ناولنی ذراعہا،
مجھے بکری کی اگلی دستی دو۔ حضرت ابو عبیدہ عرض کرنے لگے حضور بکری کے آگے صرف 2 ہی پیر ہوتے ہیں، اور یا رسول اللہ میں نے دونوں پیش کر دیا آپ کی بارگاہ میں، آپ قربان جائیں۔ آقا علیہ السلام اپنی امت کو درس دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے 2 دستی ہے، لیکن اگر پیغمبر فرما رہا ہے تو اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ جب حضور نے اگلی دستی مانگی ہے تو ضرور ہانڈی کے اندر موجود ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے ابو عبیدہ بن جراح اگر تم خاموش رہتے اور میں فرماتا جاتا اور تم نکال کر دیتے جاتے کبھی بھی بکری کی دستی ختم نہ ہوتی۔ پتہ کیا چلا کہ حضور کے فرمان پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ ہماری آنکھ یقیناً دیکھ رہی ہے، لیکن نبی نے فرما دیا تو آنکھ جھوٹی ہے، وہ نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی آئے بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چالو ہے، دست آ رہا، لوز موشن ہو چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو جاؤ اسے شہد پلا دو۔ صحابی آئے اپنے بھائی کو شہد پلایا، دست اور جاری ہو گیا، لوز موشن اور بڑھ گیا۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ لوز موشن پہلے سے بڑھ گیا، آپ نے فرمایا جاؤ شہد پلا دو۔ جب شہد پلایا تو اور زیادہ بیماری نے خطرناک روپ لے لیا۔ پھر وہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں یا رسول اللہ اور بڑھ گیا، آپ نے فرمایا جاؤ شہد پلا دو۔ جب شہد پلایا تیسری بار تو اور زیادہ لوز موشن ہو گیا، اور زیادہ دست آنے لگے۔ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مرض مزید بڑھ گیا، آپ نے فرمایا جاؤ شہد پلا دو۔ جب چوتھی بار پلایا تو مزید مرض نے بھیانک روپ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کتنا پختہ یقین تھا، کتنا کامل اور اکمل مضبوط عقیدہ تھا۔ ہم لوگ ایک بار تعویذ لیتے فائدہ نہیں کرتی، سمجھ جاتے تعویذ صحیح نہیں تھی، تعویذ میں کچھ معاملہ ہے۔ کتنا مکمل یقین تھا کہ 5ویں بار پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ مرض مزید بڑھ گیا، خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور میرے خدا کا فرمان سچا ہے۔ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور میرے خدا کا فرمان سچا ہے، کیونکہ جو حضور بولتے تھے نا وہ اللہ کے بتانے سے بولتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور جو بولتے ہیں وہ اللہ کے کہنے پر بولتے ہیں۔ تو اللہ نے اس مرض کی شفا شہد میں رکھی ہے۔ فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن خدا کا فرمان جھوٹا نہیں ہوگا، جا اپنے بھائی کو شہد پلا دے۔ پھر آئے، جب 5ویں مرتبہ شہد پلایا تو سارا مرض دور ہو گیا۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایقان، یہ ہے اعتماد، یہ ہے کانفیڈنس۔ جب دنیا کے ساحری اسباب دم توڑ دیتے ہیں، جب دنیا کے سارے ذرائع ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ مومن کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو پلپلا ٹائپ کا ہوتا ہے وہ ایک ہی بار بھاگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک بار دکھایا آرام ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا دوبارہ گئے تو ڈاکٹر نے دوا بدل دی، تسلی ہوئی کہ شاید اب آرام ہو جائے، دوبارہ آرام نہیں ہوا تو ڈاکٹر ہی بدل دیتے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کا کیسا عقیدہ تھا کہ 5 مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، انہیں یقین تھا کہ ہمارے درد کا مداوا اسی در سے ہوگا، ہمارے دکھ کا علاج اسی چوکھٹ سے ہوگا، اور آخر کار انہیں شفا ملی۔ تو پتہ کیا چلا کہ ہمیں اللہ اور رسول کے فرمان پر مکمل یقین رکھنا چاہیے، اس کی حکمت، اس کی وجہ، اس کی ریزن سمجھ میں آ جائے تو فبیہا، نہ سمجھ میں آئے تو یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں اللہ اور رسول کے فرمان پر یقین ہے۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے، بہت بڑے مفسر قرآن، بہت بڑے مناظر، زندگی بھر خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، خدا ایک ہے، اس پر دلیل کے انبار لگا دیا کرتے تھے۔ لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، کہنے لگا اے راضی زندگی بھر تم کہتے رہے خدا ایک ہے، دلیل دو خدا کیسے ایک ہے۔ آپ نے دلیل دیا،